تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب کیا ہیں؟ تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب دو ہیں. سب سے پہلا سبب نااہلیت. تین سبب ہیں. سب سے پہلا سبب کیا جی؟ نااہلیت. اس کی وجہ سے تفسیر قرآن میں گمراہی کے دروازے پر چل پڑتا. نمبر دو، قرآن کریم کو اپنے نفس کی خواہشات، اپنے نظریات کے تابع کرنا. پہلے سے ایک عقیدہ اور ایک سوچ گھڑ لی، پھر آیات سے مدد لے لے کر اس سوچ کو پانی دے رہا جی، اسی کی ترویج کر رہا. قرآن کریم کو کس کے تابع کیا؟ اپنے نظریے اور سوچ کے. ایسا نہ کیا کہ خالی ذہن ہو کر بیٹھا قرآن کے سامنے کہ اللہ کا کلام مجھے جو سوچ دے، جو فہم دے، جو میری اصلاح کرے، میں اس طرح اپنے آپ کو بنا لوں. بلکہ نہیں، ایک اینک پہلے لگا لی ایک خاص رنگ کی. اگر اس نے سبز رنگ کی لگائی تو قرآن کریم کے صفحے بھی اس کو کیسے نظر آئیں گے؟ اگر اس نے یلو کلر کی لگائی تو صفحے بھی کیسے نظر آئیں گے؟ اگر بلیک ہو تو بس پہلے سے اس نے اپنے ایک دماغ کو مخصوص نظریات میں ڈھالا ہوا ہے، اور ان نظریات کو قرآن مجید کی ایک عمومی کلیات والی کتاب سے کیا کر رہا ہے جی؟ اخذ کر رہا ہے. قرآن مجید کو اپنے نظریات کے تابع بنانا. نمبر تین، زمانے کے افکار سے مرعوب ہونا. زمانے میں جو باہر ماحول ہے، جو دنیا چل رہی ہے، اس میں کچھ افکار گردش کر رہے ہیں، کچھ نظریات پل رہے ہیں، کچھ پھیل رہے ہیں، پروپیگنڈے کے زور پہ، میڈیا کے زور پہ یا تحریرات میں. ان سے متاثر ہو کر پھر قرآن کریم میں بیٹھا تفسیر کرنے کے لیے. متاثر ان سے ہے. اب جب وہ اس کے تاثر کے نتیجے میں زمانے کے افکار کے مرعوب ہو کر اس کے بوجھ تلے دب کر جب قرآن مجید کی تفسیر کرے گا تو تفسیر میں گمراہی کا راستہ کھلے گا. کتنے اسباب ہیں جی؟ تین اسباب. نمبر ایک، نااہلیت سب سے بڑا سبب. قرآن کریم کی تفسیر میں گمراہی کا سب سے پہلا اور سب سے خطرناک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی اہلیت و صلاحیت کو دیکھے بغیر قرآن مجید کے معاملے میں رائے زنی شروع کر دے. خاص طور پر ہمارے زمانے میں گمراہی کے سبب نے قیامت برپا کر دی. یہ غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآن مجید کا عالم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جس طرح سمجھ میں آئے قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے. حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی علم و فن ایسا نہیں جس میں محض زبان دانی کے بلبوتے پر کوئی آدمی ماہر بن سکتا ہو. دنیا میں کوئی بھی علم و فن محض زبان کے جاننے سے اس میں ماہر نہیں ہو جاتا. کوئی شخص انگریزی جاننے کے بلبوتے پر ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انگریزی کی کتب، ڈاکٹری کی کتب، میڈیکل لائن کی ساری چونکہ انگریزی میں اور مجھے انگریزی بہت آتی ہے لہذا میں آج سے ڈاکٹر ہوں. کوئی دعویٰ کیا کسی نے آج کل؟ یا اس نے دیکھا جی لا کی جتنی کتابیں قانون کی وہ انگریزی میں، چونکہ انگریزی کا کورس کیا مجھے انگریزی آتی لہذا آج سے لا کا میں ماہر ہوں، بہت بڑا بیرسٹر اور لائر ہوں. کیا دنیا کا کوئی بندہ ایسا دعویٰ کرتا ہے؟ نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے، نہ اس کے دعوے کو کوئی قبول کرتا ہے. اور اگر کوئی دعویٰ کر دے تو اس کو دنیا کا احمق بتایا جاتا، نادان کہا جاتا اس. اسی طرح کوئی محض انگریزی پڑھنے سے انجینئر نہیں بن سکتا. تو جب دنیا کے تمام علوم و فنون میں صرف خالی اس کی زبان سیکھنے سے کتاب کی بندہ ماہر نہیں بن سکتا تو کیا قرآن مجید ایسا ہی لاچار اور یتیم ہے کہ محض عربی زبان اس نے سیکھی اور اس کے بعد وہ قرآن مجید کا ماہر اور عالم بن جائے گا؟ آپ حضرات کو 4 قسم کی آیات ذہن میں رکھیے گا. آیات کی تفسیر، اس میں سے 2 قسم کی آیات جو ہیں جن میں آیات محکمات حکم واضح ہیں اور نصیحت کی باتیں، وہ تو عقل سلیم اور عربی زبان جاننے سے اس سے نصیحت حاصل ہو جائے گی. لیکن جن میں اصول، احکام، اشباہ، مسائل ذکر کیے گئے یا متشابہات، وہ عربی جاننے کے باوجود بھی اس میں کسی قسم کا بھی کوئی درک اور مہارت حاصل، اس کے لیے بڑی شرائط ہے. علم تفسیر کے لیے
آپ حضرات کے سامنے 15 کی شرائط آپ کے سامنے بیان ہوئی، اس میں لکھی ہوئی. صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے ہے. مادری زبان ان کی عربی، اور عربی ایسی فصیح و بلیغ کہ اہل عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. کیا کہتے تھے والا؟ اور باقی دنیا ساری ان کے نظر عجم، عجما، جانور بے زبان ہے، کوئی زبان نہیں ان کی. اصل زبان تو کن کی ہے جی؟ واقعتاً اگر عرب والے اس فخر کریں تو زبان تو واقعتاً عربی ہی ہے. زبان کون سی ہے جی؟ عربی ہی ہے زبان. لیکن اتنی مہارت کے باوجود صحابہ کرام محض عربی کے بل بوتے جاننے پر قرآن مجید کے مفسر نہیں بنے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفسیر سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے کیا کیا جی؟ تفسیر سیکھی. اور کبھی ایسے واقعات بھی آئے جیسے حضرت عدی ابن حاتم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. محض عربی کے بل بوتے پر دھاگے کے الخیط الابیض الخیط الاسود معنی سمجھنے میں کیا ہوگی جی؟ مراد سمجھنے میں غلطی ہوگی. معنی تو ٹھیک سمجھا لیکن تفسیر سمجھنے میں، تفسیر اس وقت سمجھ میں آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. اچھا، نااہلیت کے باوجود قرآن مجید میں ان کو ہمت کیسے پیدا ہوتی؟ اچھا، یہ جو شرط ہے نا کہ محض عربی جان لینا، آج کل وہ شرط بھی ختم ہو گئی. اب تو صرف اردو ترجمہ دیکھ کر مفسر بننے کا دعویٰ. کیا جی؟ صرف اردو ترجمہ دیکھ کر. پہلے تھا کہ عربی، اب تراجم موجود ہیں. جس نے دیکھا قرآن ہاتھ میں لیا اور مفسر اور مدرس بن کر اس نے درس دینا شروع کیا. آگے ایک سبق آ رہا ہے، آج کی نشست میں نہیں ہوگا. احادیث میں پیشین گوئی فرمائی گئی تھی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن مجید کی دعوت کی صورت ہی میں قرآن مجید کو ترک کر رہے ہوں. دے رہے ہوں قرآن کی طرف دعوت، لیکن روح قرآن اور قرآن مجید سے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ دور کر رہے ہوں گے. قرآن کے نام پر گمراہی پھیلائی جائے. کس کے نام پر؟ قرآن کریم کے نام پر. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی اور اس وجہ سے انہوں نے نااہلیت کے باوجود تفسیر قرآن شروع کر دی کہ قرآن میں آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے جو قرآن مجید کو آسان کیا ہے، جب قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی علم و فن کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر شخص قرآن کا متن پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن یہ استدلال اس آیت سے شدید مغالطہ ہے، کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی مختلف انواع ہیں جس کی تفصیل سبق نمبر 5 میں گزر چکی. یہ جو نصیحت حاصل کرنا اور چیز ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نے کیا کہا جی؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ تو نہیں فرما حل میں مجتہد، ہے کوئی مجتہد جو اجتہاد کا دعویٰ کرے اور آگے قرآن مجید کے احکام کو مستنبط کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے؟ ایسا تو نہیں. نصیحت حاصل کرنا کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا یہ ہے عربی زبان آتی ہے اور دل بھی قلب سلیم ہے. دل بھی کون سا ہے؟ انابت والا دل ہے. 2 شرطیں پائی جاتی. اب اس نے قرآن مجید کا جب تدبر کے ساتھ مطالعہ شروع کیا، قوم شعیب کا اس نے قصہ پڑھا. حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو پڑھتے ہوئے آیا کہ یہ قوم جو ایسی تباہی سے دوچار ہوئی، یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. کس وجہ سے جی؟ نمازوں میں کوتاہی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی خرابیاں، گمراہیاں، بدعملیاں دور کرنے کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ان کی بار بار دعوت یہ تھی، ان کو بڑے تانے بھی دیتے تھے. اصلاتک تأمرک، اے شعیب یہ تمہاری نمازیں، تمہاری مسجد، یہ تمہیں بار بار حکم دے رہی کہ ہمیں ان باتوں سے باز رکھو. ہم ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں، آپ ہمیں اسی پتھر کی دور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ارے بھائی ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں، آپ کس کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں؟ نمازیں. آپ یہ کون سی باتیں ہمیں سمجھا؟ اچھا، قلب سلیم، عربی زبان نہیں آتی تو ترجمہ قرآن دیکھنے کے بعد اب یہ سوچ میں ڈوب گیا کہ میں بازار میں بیٹھ کر میں بھی تو ناپ تول میں کمی کرتا ہوں، یہ تو خرابی میرے اندر بھی پائی جاتی. میں ملازم ہوں تو اپنی ڈیوٹی میں کمی کرتا ہوں، میں تنخواہ پوری لیتا ہوں، ڈیوٹی کم کرتا ہوں.
میرے ناپ تول میں یہ بھی تو کمی ہے جس کو حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تو ساری نعمتیں چاہتا ہوں، اس کے حقوق کی ادائیگی کی مجھے فکر نہیں جو میرے ذمے حقوق. اب یہ سوچ میں ڈوبا، تفکر کے بعد اس نے اپنی اصلاح کی. یہ فہل من مدکر، یہ کیا جی؟ قرآن اس چیز کی دعوت دے رہا ہے. ارے اللہ کے بندو، آسمان و زمین کی وسعتوں پہ غور کرو، اس جہان کو بنانے والے سے تعلق قائم کرو. جب تم دنیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عہدے دار کے ساتھ ملنے پر فخر محسوس کرتے ہو، اس کی کال آنے پہ فخر محسوس کرتے ہو، اس کے فون کرنے پہ فخر محسوس کرتے ہو. آج دنیا میں ہوتے نہیں، یہ ذرا تھوڑے سے نامور ہوتے ہیں تو سیلفیاں بناتے ہیں، اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں. ان خرابیوں میں کیوں مبتلا ہوئے؟ اس کو ارے وہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرو. ساری عنایتیں، ساری نعمتوں کے مالک اور مولا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے. یہ کیا ہے جی؟ یہ حل من مدکر، یہ ہے حل من مدکر. قرآن کریم نے تو اس کی دعوت دی ہے، اس بات کی دعوت نہیں دی کہ قرآن پاک کی آیات اس میں دیکھا اور شروع کر دیا. صحابہ کرام نے جو تعلیمات دی اس کے خلاف، جو امت سے اجماعی عقائد چلے آ ان کے خلاف تعلیمات شروع کر. جیسے میں آج کے الہات کی ایک مثال دیتا ہوں. میڈیا کے اوپر ایسے ملحدین کی اصل میں آماج گاہ وہ ہے، ہادین اور مہدیین کی آماج گاہ ممبر اور مدارس ہیں. کیا جی؟ اور ملحدین کی آماج گاہ عمومی میں بات کر رہا ہوں، وہ وہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں جی؟ وہ الہات پھیلاتے ہیں. ان کے ذرائع وہ ہیں، اس کو ذریعہ بناتے ہیں، میڈیا کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے وہ اپنے افکار کو پھیلاتے. ایک ملحد یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے شروع میں جو اپنے پیغمبر کو حکم فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے وہ گھروں میں رہے، تو گھروں میں رہنے کا حکم صرف اور صرف انبیاء کی ازواج کے ساتھ خاص. کس کے ساتھ خاص ہے جی؟ اب اس نے پتا کیا دعوت دی؟ اس میں دنیا بھر کی عورتوں کو یہ سبق پڑھایا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ کا جو حکم ہے یہ کس کے لیے؟ صرف انبیاء کے. باقی عورتیں اگر میک اپ کے ساتھ زیب و زینت کے ساتھ نکلے ان کے لیے تو حکم ہی نہیں. خطاب کن کو ہے جی بھلا؟ یا نساء النبی. کس کو خطاب ہے جی؟ یا نساء النبی. گھروں میں قرار کا حکم وقرن فی بیوتکن، یہ تو ازواج مطہرات کو ہے. اب دیکھیے یہ ظاہری الفاظ سے لے کر الہات کا دروازہ کھول، لیکن قرآن پاک کے باقی آیات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کرام نے اس سے کیا سمجھا اور انہوں نے اپنے عمل میں کیا نمونے لیے، یہ ہے وہ جس سے منع کیا گیا اور الہات کا یہ راستہ ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت کو لے کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ارے اللہ کے بندے، قرآن پاک نے تو صاف لفظ بھی، قید بھی لگا دی کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا. کس کے لیے آسان کیا؟ ذکر کا معنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے. کوئی نصیحت حاصل، اور واللہ العظیم آپ نے سبق میں پڑھا ہے، اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن بہت زیادہ آسان. قرآن اس کے لیے کیا جی؟ سب سے بڑا ذریعہ ہے اصلاح کا اور نصیحت حاصل کرنے. ایک تو یہ ہے جی غلط فہمی کی وجہ. دوسری غلط فہمی کی وجہ یہ ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے، لہذا ہر شخص ہر موقع پر اپنے فائدے کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کی تشریح اور تفسیر پر ہم علماء کی اجارہ داری کو قبول نہیں کریں. کس کی جی؟ علماء کی اجارہ داری. اجارے کو پتہ جی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیکہ. کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں زمین ٹھیکے پہ لی، یعنی اجارے پہ لی. کہتے ہیں مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. ہم کہتے ہیں ٹھیکیدار نہیں ہے، چوکیدار ہے. کیا جی؟ ٹھیکیدار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جی؟ چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس نظر رکھنی، کوئی غیر متعلقہ بندہ مشکوک آدمی نہ آئے، تو چوکیدار کا یہ کام ہے. یہ علماء
فقہا یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کا یہ کام ہے، یہ ہمیشہ نظر رکھیں گے رہے اس قرآن پاک، اس آیت میں، اس حدیث میں کوئی اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے، اپنے باطنی الہات کی وجہ سے کوئی غلط اور مشکوک نظریہ تو شامل نہیں کر رہا، یہ نظر رکھیں گے اس پر۔ کیا جی، ان کا کام یہی ہے، چوکیدار ہے، چوکیدار اپنا یہ پورا، اس میں یہ کسی قسم کی بھی تسامح نہیں برتیں گے۔ تو علماء پہ انہوں نے یہ کہہ کر کہ کیا ہے جی یہ مولوی لوگ، آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، کسی نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، کسی نے لا پڑھا ہوا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو، اور یہ قرآن پاک، یہ شریعت آپ نے ان لوگوں کی اجارہ داری میں ٹھیکے میں دے دی، خود پڑھو اس کو۔ کیا کرو جی، دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ارے خود پڑھو جب اتنے پڑھے لکھے ہو۔ میں کہا کرتا تھا جب جمعے وغیرہ کا موقع ملتا تھا ساتھیوں کے سامنے، بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خود قرآن کریم پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو جو انگریزی آتی ہے اس کو خود پڑھ کر اپنی مسز کا علاج کرو۔ کیا کرو جی، بیگم کا کیا کرو جی، علاج کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم دارالفتہ میں تھے، شعب المدارس میں ایک شخص آیا، ہاتھ میں کاغذ کے پلندے اس کے، 2-3 آدمی، یہ جی اس نے طلاق دے دی، ہم نے قرآن فلان جگہ دیکھا، اس میں تو یہ حکم لگ رہا ہے فلان، خود ہی نیٹ سے سرچ کر کے خود ہی مفتی بنے، نیٹ سے احکامات ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ کیا جی، اور وہ آ کر دیکھا، یہ بھی شکر ہے ان کو عقل آ گئی کہ صحیح جگہ پہ پہنچ گئے اور ان کو آگے رہنمائی مل گئی، ورنہ وہ وہیں اپنی رہنمائی پوری نیٹ سے لیتے اور اسی سے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں نیٹ میں انگریزی کی کتابیں موجود ہیں، جدید میڈیکل لائن کی موجود ہیں، اللہ کے بندو، اے پڑھے لکھے ڈاکٹروں، وکیلوں، لائر، بیرسٹرز، آفیسرز، بیوروکریٹ، جتنے بھی پڑھے لکھے، آؤ میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے کس کا علاج کرو۔ ماں کا نہیں، ماں کو تو فوراً کر دیں گے، میں ماں کا نہیں کہہ رہا، بلکہ کس کا کہہ رہا ہوں، مسز کا علاج کرو، کرو علاج۔ کیوں بھاگتے ہو ڈاکٹر کی طرف، کیوں جاتے ہو اس سے علاج کرانے کے؟ ٹھیک ہے، کیوں ڈاکٹروں کی اجارہ داری میڈیکل لائن پہ قبول کی ہوئی؟ کیوں وکیلوں کی اجارہ داری تم لوگوں نے لا کی کتابوں پہ مانی ہوئی ہے؟ کیوں انجینئرنگ کی کتابوں پر انجینئرز کی اجارہ داری قبول کی ہوئی؟ دنیا کی ہر لائن میں ہر محکمے کے ماہرین کی اجارہ داری قبول کی ہے، اور جن کی ساری زندگی قرآن و سنت میں اور ان کا اوڑھنا بچھونا روکھی سوکھی کھا کر اللہ کے کلام کو سیکھنا اور مجاہدات برداشت کرنا۔ آج یہ جو اللہ کے اتنے بندے مقبول اللہ کی نظر انتخاب سے، نظر پسندیدگی سے یہاں قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہوں گے ہمارے دوست، انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا لیکن اپنی بھوک پیٹ کاٹ کر وہ یہاں بیٹھے قرآن کی تفسیر کے، ایسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ؟ کتنے ایسے ہوں گے جلدی جلدی بھاگے ہوں گے، کوئی ضروری کام کو پیچھے کیا اور یہاں پہنچ گیا، گرم گرم بستر کو چھوڑا اس موسم میں لیکن یہاں آئے قرآن کے لیے۔ یہ کس لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی، اس کے کلام اور اس کی عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ جو اجارہ داری کا تانا دینا ہے یہ بھی انتہائی سطحی اور کم فہمی اور عناد اور ضد پر مبنی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، اس کے اندر صرف جذباتیت ہے۔ ہاں اگر واقع تمہیں ان فقیروں اور مسکینوں، یہ بات یہاں موجود نہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں، اگر اے اہل دنیا، اے اہل ثروت، اے عہدوں والو، اے کارخانوں والو، فیکٹریوں والو، اے وزیروں مشیروں، اے ڈاکٹروں، اے وکیلوں، اگر تمہیں ان مسکینوں کا، پھٹی پرانی قمیضوں والوں کا، میلے کچیلے رومالوں اور پگڑیوں والوں کی اجارہ داری قبول نہیں، آؤ اولا سے لے کر آخر تک تخصص تک پورا پڑھو، ہم یہ کام آپ کے حوالے کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نہیں کریں گے، آپ آؤ، لیکن اگر آپ نہ نکلو اور اس کے لیے تیار نہ ہو، اس لائن سے گزرو، اور اس لائن سے گزرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ میں مسجد میں تھا، کسی نے سوال کیا، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمے میں پڑھتے محمد الرسول اللہ، یہ کیا؟
میں نے کہا اس کے جواب کے لیے آپ کو 2 سال فارغ کرنے ہوں گے. کتنے جی؟ 2 سال. پہلے ہم کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی اقسام، پھر اسم فعل حرف، پھر مبتدا خبر، ایسے ہے نا جی. چلتے 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 2 سال کے بعد پتہ چل جائے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ کیوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں. بتائیے جی. کوئی ایک بندہ جس کو سائیکل چلانا نہیں آتا، وہ ایک جی ڈی پائلٹ کو پکڑ کے کہتا ہے مجھے میراج طیارہ چلانے کا طریقہ سکھاؤ، کیسے سکھائے گا اس کو؟ بتائیے. KG1 کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے مجھے الجبرے کے قواعد سارے سمجھا دو. کوئی دنیا کا مائی کا لال سائنس کا، ریاضی کا سب سے بڑا سائنسدان لائے اور جو KG1 کے اسٹوڈنٹ، نرسری کے جو بچے، ان کو ذرا الجبرے کے قواعد سمجھا کے دکھا دے. جب دنیا میں اصول ہے، اصول کے تحت یہ ساری چیزیں چلتی. اگر آپ کو یہ ہماری چوکیداری پسند نہیں، ہم آپ کو ٹھیکیداری پہ دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا پڑھ لیں، پڑھیں، مہارت حاصل کریں، اور پھر آپ مخدوم ہوں گے، ہم آپ کے خادم ہوں گے اور آپ سے علم سیکھیں گے. کیوں جی؟ اس سے بڑی اور پیشکش کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا سبب کو تفسیر قرآن میں گمراہی کا پہلا سبب آگے جی. پہلا سبب کیا جی؟ نااہلیت کے باوجود قرآن مجید پہ جرأت کرنا. اس میں نے 2 غلط فہمیوں کا ازالہ کیا. قرآن کی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور دوسرا یہ علماء نے اجارہ داری کا ان کی ٹھیکیدار بنے ہوئے دین کے. ہم نے کہا نہیں جی، ہم چوکیدار ہیں، اور اس کے حوالے سے تفصیل میں نے عرض کر دی. قرآن مجید کی تفسیر میں گمراہی کا دوسرا سبب اپنے نظریات کے تابع قرآن مجید کو کر دینا. تفسیر قرآن کے سلسلے میں ایک عظیم گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پہلے سے کچھ نظریات متعین کر لے، پھر قرآن مجید کو ان نظریات کے تابع بنانے کی فکر کرے. جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ قدیم زمانے سے باطل فرقوں، ظاہر پرستوں اور اپنے وقت کے فلسفے، سائنس اور فلسفوں سے مرعوب لوگوں نے تفسیر قرآن میں یہی طریقہ اختیار کی. تفسیر قرآن میں سب سے پہلی گمراہی خوارج نے اختیار کی. ان کے دل میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض پہلے موجود تھا، خلافت کا انکار پہلے تھا، اور ان الحکم الا للہ بعد میں انہوں نے چھتری کے لیے استعمال کیا آیت کو. ایسا ہے نا جی. تو انہوں نے، خوارج نے قرآن مجید کی تفسیر میں جو راستہ اختیار کیا یہ گمراہی کا راستہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کو جب حضرت علی نے بھیجا ان سے مناظرے کے لیے، تو ان کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن کی دلیل پیش نہ کرنا، بلکہ ان کو سنت سے پکڑنا، حدیث سے پکڑنا. کس سے پکڑنا جی؟ حدیث سے. کیونکہ قرآن کی جو عملی تفسیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. قرآن اصول اور کلیات کی، وہ ایک کلیے سے استدلال کریں، اس میں احتمال ہے، وہ دوسرا، اس سے بات نہیں بنے گی. سنت سے پکڑنا ان کو. دیکھیے قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، حکم اور بادشاہی صرف اللہ کی ہے. اس کو لے کر خوارج نے کیا گمراہی پھیلائی؟ گمراہی یہ پھیلائی کہ جب حکم اور بادشاہی صرف اللہ کی ہے تو ہم حضرت علی کی خلافت کو نہیں مانتے، بغاوت اختیار کر. یہ ہے فئہ باغیہ. فئہ باغیہ جس کی احادیث میں پیشین گوئی کی گئی، یہ ہے فئہ باغیہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج کیا انہوں نے. کس بات کو؟ اس آیت کو لے کر. یہ خوارج کی فہم قرآن تھی. یہ خوارج کی کیا تھی؟ فہم قرآن. اچھا، موجودہ زمانے کے جو خوارج ہیں وہ فہم، انہوں نے تو انکار علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آیات کا سہارا لیا، اور قرآن و سنت کا جو مکھن ہے فقہ، اس کے انکار کے لیے بھی خوارج کے ساتھ اس کی ذہنیت سے مرعوب وہ ذہن والے آج قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیتے. کہتے جی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اطاعت کرو، اور رسول کی. یہاں امامت کا تو کوئی نام نہیں لیا. دیکھو جی، تفصیل کا موقع نہیں. ایک ہی خون ہے، بلڈ گروپ ایک ہی جو آگے چلتا آ رہا ہے، ایک ہی بلڈ گروپ. انہوں نے آیات قرآنی کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار.
انہوں نے آیات قرآن لی، فقہ کا انکار کر دیا، اور اہل قرآن نے ان آیات کو لے کر جو قرآن کے بارے میں آئی تھی حدیث کا انکار کر دیا، کہ جب قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور قرآن کے بارے میں فرمایا شفاء لما فی الصدور، تو ہمیں حدیث کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں۔ یہ ہیں الحاد کے گیٹ اور دروازے۔ ان فتنوں کو سمجھنا بڑی باریکی سے اور ان کا علمی انداز میں قلع کما کرنا بہت ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی مانو۔ بات تو بہت درست ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن والدین کی ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ہے یا نہیں؟ استاد کی ماننا، اولی الامر کی ماننا، عالم کی ماننا، یہ کس میں داخل ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہی میں داخل ہے۔ بہرحال یہ تو موضوع دوسرا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلے سے نظریات انہوں نے بنا لیے اور پھر قرآن مجید کی آیات کو اس کے تابع کیا۔ باہر بھی جدید پڑھی لکھی دنیا میں اب مجتہد بن کر وہ قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیتے اپنے باطل نظریات کی ترویج کے لیے۔ تو ہمیشہ سے جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، باطل پرست فرقوں وہ اپنے زمانے کے فلسفے، حکومتوں، ان چیزوں سے مرعوب ہو کر نظریات بناتے ہیں، پھر قرآن مجید سے اس سے کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید سے تفسیر کا یہ انداز اللہ کے کلام پر بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے وہی اصول ہیں جو تفسیر قرآن کے اسباب اور اس کے بارے میں پہلے ذکر کر دیے گئے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں اور اسی قرآن کی وجہ سے لوگ بہت بڑی گمراہیوں میں بھی جائیں گے۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ، بہت بڑی تعداد قرآن کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ مطلب ہے کہ قرآن پاک کی ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے نظریات کے تابع کرنے کی وجہ سے، اور سچے مسلمان کی طرح سر تسلیم خم نہ کرنے کی وجہ سے قرآن کے سامنے گمراہ ہو جائے، اور قرآن ہی کے ذریعے اللہ بہت لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے ہر شخص کے بارے میں اپنے ریمارکس دینے، ریمارکس تبصرہ کرنا، ہر شخص کے بارے، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، مولانا زاہد صاحب کے بارے میں، مولانا غلام رسول صاحب کے بارے میں، کاشف سلیم صاحب کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں کیا کرنا جی؟ قرآن نے تبصرہ دینا ہے۔ حجت لک او علیک، حجت لک، یا تمہارے حق میں یہ دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گی۔ قرآن پاک تیسرا کوئی فریق نہیں ہے جو نیوٹرل ہو، بھئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، نہ حق میں بولتے ہیں، نہیں، قرآن کریم نے ہر ایک کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اپنا تبصرہ کرنا ہے اللہ کے دربار میں۔ تو جس نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، اس کو سمجھا اور اس کی تعلیمات اور اس کے حقوق کو ادا کیا، قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھا اور اس کے ذریعے اس نے اپنی اصلاح کی، اپنے ظاہر کی، اپنے باطن کی، اپنے نظریات کی، اپنے معاشرے کی، اپنے گھر کی، اپنی حکومتوں کی، اپنے ملکوں کی، قرآن کی روشنی میں ان کے حق میں قرآن مجید بہت بڑی دلیل ہوگا، ان کے لیے بہت بڑا سفارشی ہوگا۔ اور جنہوں نے اپنی نجی زندگی میں، اپنے ادارے کی زندگی میں، اپنے محکموں میں، اپنے ملکوں میں قرآن کو چھوڑا، قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا، اور ان کی ناکامی میں، ان کے پھنس جانے میں، ان کی تباہی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اقبال مرحوم نے خوب فرمایا، خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے، خود نہیں بدلتے قرآن بدل۔ بھئی اپنے آپ کو تبدیل کرو نا، قرآن کو پڑھ کر اپنے آپ کو بدلو، نہیں بلکہ جیسے خود بگڑے ہوئے اور بدلے ہوئے، اب قرآن مجید کو اس کے تابع کر کے قرآن کی آیات کو بدلنے کی کوشش کرتے۔ تیسرا سبب قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں گمراہی کا زمانے کے افکار سے مرعوبیت۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے پرچے میں آ جائے گی اور بڑے سلیس انداز میں آپ کے سامنے یہ بات یہاں تحریر کر دی گئی۔ علوم القرآن سے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے میں نے پورے اقتباسات نقل کیے۔
تفسیر قرآن کے سلسلے میں تیسری گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے فلسفیانہ اور عقلی نظریات سے ذہنی طور پر مرعوب ہو کر قرآن کریم کی طرف رجوع کرے، تفسیر قرآن کے معاملے میں ان نظریات کو حق و باطل کا معیار قرار دے دے۔ یہ گمراہی دراصل دوسری گمراہی کے ذیل میں خود بخود آ جاتی، جو بھی دوسری ذکر کی نظریات کے تابع کر۔ لیکن ہمارے زمانے میں مغربی افکار سے ان افکار سے مرعوبیت نے خاص طور پہ بہت مصیبت برپا کی ہوئی، اس وجہ سے یہاں حضرت نے اس کو مستقل ذکر فرمایا۔ جس زمانے میں جو نظریہ سائنس کا، فلسفے کا، اس کی شہرت ہوتی، اس سے مرعوب ہو کر لوگ پھر قرآن مجید کی تفسیر بھی کرنے کے لیے بھی ان نظریات کو ثابت کرنے کے لیے آیات کا سہارا لیتے، حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ آج سائنس نے جو نظریہ اختیار کیا ہو سکتا ہے 100 سال بعد یہ جھوٹا ہو جائے۔ جب 100 سال بعد یہ جھوٹا ہوگا اور جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کو اس پر چسپاں کیا ہوگا، تو کل جب 100 سال کے بعد لوگ قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو نظریے کو پڑھیں گے تو قرآن کریم کی تکذیب کا جھٹلانے کا ذریعہ یہ بنا۔ قرآن کی تو وہ مراد نہیں تھی، انہوں نے خود بیان کی کہ دیکھو جی سائنس نے جو بیان کیا قرآن نے بھی یہی بیان کیا۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، قرآن کریم اور سائنس کی تعلیمات میں تضاد نہیں ہے۔ قرآن مجید اور سائنس کی تعلیمات میں تضاد ہوتا ہے دو برابر کی چیزوں میں۔ قرآن مجید آگے ہے، مخدوم ہے، سائنس اس کے تابع ہے اور اس کی خادم ہے۔ قرآن مجید کیا جی؟ مخدوم ہے اور متبوع ہے اور امام ہے، سائنس اس کے پیچھے ہے، تابع ہے اور خادم ہے۔ قرآن مجید نے جو افکار، جو نظریات بیان کیے آفاقی نشانیوں کے بارے میں، فطرت کے بارے میں، اگر کسی سائنس کی ترقی نے وہاں تک پہنچا دیا تو ہم کہیں گے آئیے سائنسدان صاحب ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں، آپ نے تحقیق پوری کر لی کیونکہ قرآن مجید کے مطابق ہے۔ اور جہاں الٹ پلٹ کوئی بات متضاد بات کرے جو قرآن کریم کی تفسیر کے خلاف، ہم ان کو کہیں گے بچہ ابھی اور محنت کرو۔ ابھی کیا کرو جی؟ ابھی آپ کو اور محنت کی ضرورت، ابھی آپ کو اور محنت کرو، ابھی آپ کی محنت اور تحقیق ناقص ہے۔ اس لیے کہ جو خالق فطرت نے، خالق کون نے، اللہ تعالیٰ نے جو حقائق بیان فرمائے وہی برحق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی حق ہے، وہی برحق ہے۔ ابھی آپ کے تجربے میں، آپ کی تحقیق میں، آپ کی جستجو میں ابھی کمی ہے، آپ کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہم کسی سائنسی نظریے کی وجہ سے قرآن کی کسی تعلیم کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ قرآن مجید یہ وحی الہی، اور آپ نے پہلے پڑھا ہے حصول علم کے ذرائع میں کہ وحی کا درجہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب عقل کی کیا ہوتی ہے جی؟ انتہا ہوتی۔ سائنس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ اور وہی اس عقل سے ماورا علم کے حصول کا ذریعہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ ہاں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا تم آفاق میں غور کرو، آسمان و زمین میں۔ تو جن سائنس کے ذریعے سے جب آسمان و زمین کی نشانیوں میں غور کیا، انکشافات ہوئے، تو بہت اچھی خدمت کی انہوں نے کہ انہوں نے سائنس کے ذریعے تب یہ وہ چیزیں کھول کر بتائیں جس سے ہمیں ہمارے اللہ جل شانہ کی عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ سورج یہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے اور اس میں ایسے ایسے قرۂ ناریہ ہیں اور آگ کیسے، تو خالق اللہ جل شانہ کی عظمت، اس کی معرفت حاصل ہوئی کہ وہ خود ذات اللہ جل شانہ کی کیسی ہو۔ جب انہوں نے یہ بتایا کہ سائنس یہ زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے نظام شمسی کا، اور ایسے ہزار نظام شمسی فضا میں گھوم رہے ہیں، اور ہر نظام شمسی کی لاکھوں کہکشائیں ہیں، ایک ایک کہکشاں میں کروڑوں ستارے۔ اندازہ یہ ہوا کہ جب یہ زمین
اتنے بڑے نظام اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ بے مقدار جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، وہ خود اللہ جل شانہ کتنی بڑی طاقت والے ہوں، کیسے بڑے خالق ہیں، کتنے بڑے رب اور مولا ہیں، اس کی عظمتوں کا احساس۔ تو سائنس نام مطالعہ فطرت کا ہے، کس کا نام ہے؟ خلق فطرت کا نام سائنس نہیں۔ سائنس فطرت کو پیدا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی فطرت کا مطالعہ اس سے ہوتا ہے اور اس سے اس کا پتہ چلتا ہے، بس یہ اس کا کام۔ تو یہ خادم ہے، یہ کیا جی والا خادم، اس کی حیثیت اتنی ہے، میں ٹارچ کی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اندھیرے میں کوئی چیز ٹٹول رہا ہو، اور ایک وہ ہے جس نے ہاتھ میں روشنی لے لی اور ٹارچ کے ذریعے سے ٹٹو، بس اتنا ہے۔ لیکن جو گوہر، جو موتی جس کو وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ پہلے سے پیدا شدہ، وہ ٹارچ نے پیدا نہیں کیا۔ وہ اگر کوئی ٹارچ لے کر اپنے گمشدہ ہیرے ڈائمنڈ کو ڈھونڈنے جائے اور ایک بغیر ٹارچ کے جائے تو جلدی کون ڈھونڈے گا جی؟ ٹارچ والا ڈھونڈے گا۔ اور اگر ٹارچ والا ڈھونڈ کے آئے واپس کہے جی مجھے نہیں ملی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ دوبارہ ڈھونڈو۔ ہم کیا کہیں گے؟ دوبارہ ڈھونڈ لو، ابھی آپ کی تلاش میں کمی ہے۔ بس یہی ہے سائنس کا حال، کہ اصل حقائق تو وہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے ہمیں بتائے۔ اگر سائنس کے کسی نظریے سے اس کی تائید ہو گئی تو ماشاءاللہ ہم شاباش دیں گے کہ تحقیق تک پہنچ گئے، لیکن اگر نہیں پہنچے تو ان کو مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی، مزید تحقیق کی ضرورت۔ تو سائنس نام مطالعہ فطرت کا ہے، خلق فطرت کا نام۔ خلق فطرت کرنے والی ذات کون سی ہے جی؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ خلق السماوات والارض، پیدا کرنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ہے۔ تو آج کے اس علوم القرآن کے مضمون میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، اس کا خلاصہ میں چند لفظوں میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تفسیر کے دو ناقابل اعتبار مآخذ اسرائیلیات اور حضرات صوفیہ کرام کی تفسیروں کے بارے میں اصول ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب پر روشنی ڈالے گی۔ وہ تین اسباب ہیں۔ سب سے پہلے نااہلیت کے ساتھ کوئی قرآن مجید کی تفسیر کرنے لگے، گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ نمبر دو، اپنے قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنا کر اگر تفسیر کرنے لگے گا تو گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ نمبر تین، زمانے کے افکار سے، نظریات سے مرعوب ہو کر جو قرآن مجید کی تفسیر کی طرف پیش قدمی کرے گا وہ بھی گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ بیچ میں دو غلط فہمیوں کا ازالہ نااہلوں کی طرف سے جو آتی تھی، ایک تو یہ کہ قرآن جب اتنا آسان ہے تو ہر ایک کو اس میں اختیار ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا، یہ جواب دیا کہ آسان ہے لیکن وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، استنباط اور اجتہاد کے لیے آسان نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ علماء ٹھیکیدار بن گئے، ہم ان کی اجارہ داری قبول نہیں کرتے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم اتنے بڑے عہدیدار نہیں ہیں، ہم تو چوکیدار ہیں۔ کیا جی بولا؟ چوکیدار ہیں، چوکیداری کے فرائض پوری طرح انجام دیں گے۔ البتہ آپ اگر اس میں کرنا چاہتے ہیں، چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ پوری طرح ان علوم میں، مبادیات میں، تمام ضروری ان چیزوں میں مہارت حاصل کریں، پھر آپ کو اجازت ہوگی، ہم آپ سے بھی علم حاصل کریں گے، استفادہ کریں۔ تو آج کے اس علوم القرآن کے مضمون میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، اس کا خلاصہ میں چند لفظوں میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تفسیر کے دو ناقابل اعتبار مآخذ اسرائیلیات اور حضرات صوفیہ کرام کی تفسیروں کے بارے میں اصول ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب پر روشنی ڈالے گی۔ وہ تین اسباب ہیں۔ سب سے پہلے نااہلیت کے ساتھ کوئی قرآن مجید کی تفسیر کرنے لگے، گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ نمبر دو، اپنے قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنا کر اگر تفسیر کرنے لگے گا تو گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ نمبر تین، زمانے کے افکار سے، نظریات سے مرعوب ہو کر جو قرآن مجید کی تفسیر کی طرف پیش قدمی کرے گا وہ بھی گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔